الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. واعتصموا بحبل الله جميعا. تم اللہ کی رسی کو، ہدایت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو. ولا تفرقوا، اور متفرق نہ ہو. اور اللہ کی نعمت کو اور اس کی مہربانی کو یاد کرو. اذ کنتم اعداء، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے. فألف بین قلوبکم، پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت اور محبت ڈال دی. فأصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور تم پھر اللہ کی اس مہربانی سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کے آگ کے کنارے پہ تھے. فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو. وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ. اس آیت میں اللہ کی طرف سے عظیم الشان نعمت کی یاد دہانی ہے. زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت سے آدمی ہزاروں اور لاکھوں نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے. لیکن اگر زندگی میں ایمان نہ ہو اور اسلام نہ ہو تو اس کی زندگی کی حقیقت سوائے اس کے کہ جہنم تک جانے کے لیے ایک پل ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. یہ زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس میں ہزاروں نعمتوں سے انسان فائدہ اور لطف اٹھاتا ہے. لیکن نعمت اسلام نہ ہو، ایمان کی حقیقت اور اسلام کی زندگی نصیب نہ ہو تو یہ زندگی ایک پل ہے صرف جہنم تک جانے کے لیے. اس کی حقیقت اس سے بڑھ کر کچھ نہیں. جو عظیم الشان نعمت ہے وہ نعمت ایمان اور اسلام ہے. اتنی بڑی نعمت ہے. اگر کسی مسلمان سے یہ کہہ دیا جائے کہ ایک طرف ساری دنیا کی سلطنت اس کی طرف رکھ دی جائے اور کہا جائے کہ یہ تجھے مل جائے گی، صرف اسلام سے دستبردار ہونا ہوگا، تو یہ سنتی ہی بے ہوش ہو جائے یک لخت اور کہے کہ نہ جانے مجھ سے کون سا ایسا گناہ ہو گیا ہے کہ مجھ سے یہ کہا جا رہا کہ سلطنت مل جائے گی، ایمان چلا جائے گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ثلاث من جمعہن فقد استکمل الایمان. 3 خوبیاں ایسی ہیں جس کے اندر یہ آ جائیں تو اس کا ایمان بڑھیا ہو گیا، اس کا ایمان مکمل ہو گیا. ان میں ایک چیز فرمائی ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما،
کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اس کے ہاں ہر ماہ سوا سے زیادہ ہو جائے. اللہ اور اللہ رسول سے محبت اس کے ہاں ہر ماہ سوا سے زیادہ ہو جائے. محبت چیز ہی ایسی ہے، جہاں محبت سچی ہوا کرتی ہے وہاں اطاعت اور فرما برداری بھی ہوا کرتی ہے. تو فرمایا کمال ایمان اس کی ایک علامت اور خوبی یہ ہے کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہر ما سوا سے زیادہ ہو جائے. میں عرض کر رہا ہوں جب محبت ہوتی ہے وہاں اطاعت ضرور ہوتی ہے. ساری دنیا کی چاہتے اسے اپنی طرف بلائیں، لیکن یہ اللہ کے محبوب اور اللہ کا محب اور اللہ کا فرما بردار نظر آئے، یہ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا اور اس کا فرما بردار نظر آئے، ایک علامت یہ ہے. دوسری آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ إِلَى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهَ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ. اگر اسے یہ خیال بھی آ جائے کہ یہ کفر کی زندگی کی طرف جا سکتا ہے، خواب بھی آ جائے، خیال بھی آ جائے کہ یہ کفر کی زندگی کی طرف جا سکتا ہے، تو اسے ایسی تکلیف محسوس ہو، ایسا درد محسوس ہو، ایسی وحشت ہونے لگے جیسے اسے آگ میں ڈال دیا گیا ہو. اس خیال سے اسے اتنی تکلیف ہونے لگ جائے کہ میں کفر کی طرف جا سکتا ہوں. سویا ہوا ہے، خواب آ گئی ہے اور خواب میں چیخ کے اٹھتا ہے. سارے گھر والے اکٹھے ہوتے ہیں، کیا ہوا؟ کہا میں نے بہت خوفناک خواب دیکھا ہے، اللہ نہ کرے کبھی پھر اللہ مجھے یہ خواب دکھائے. ہوا کیا ہے؟ کہا ہوا یوں ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے میرے گھر میں کفر کی چھائیاں پڑ رہی ہیں، میرے گھر میں کفر کے آثار پڑ رہے ہیں. ایسی خوفناک خواب دیکھی ہے، چیخ اٹھا جیسے آدمی خواب میں آگ کی طرف گر جائے اور کوئی اسے اٹھا کر آگ میں پھینک رہا ہو تو چیخ نکل آتی ہے. ایسی اسے چیخ اس کے اندر سے نکلے، درد محسوس کرے کہ میرے گھر میں کفر کی چھائیاں، میرے گھر میں اس کفر کے رسم و رواج. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے فقد استکمل الایمان، کمال ایمان ہے جسے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہر ما سوا سے زیادہ اور کفر کی زندگی کی طرف خیال کا آنا بھی اس کے لیے ایسی تکلیف کا باعث ہو جیسے اسے آگ میں پھینک دیا ہو. اور دنیا میں جس سے بھی تعلق رکھے، جس سے بھی محبت رکھے، جس سے بھی تعلق رکھے، جس سے بھی محبت رکھے، جس سے بھی محبت رکھے، جس سے بھی تعلق رکھے، وہ تعلق اور محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی نسبت سے ہو. وہ محبت اور تعلق اللہ اور اللہ کے رسول کی نسبت سے ہو. یہ تین خوبیاں ہیں کمالی ایمان کی. انسانی تاریخ کے جھگڑے کتنے ہیں، کتنے تھے جب اسلام آیا تھا. نسل کے جھگڑے تھے، رنگ کے جھگڑے تھے، زبان کے جھگڑے تھے، قبائل کے جھگڑے تھے، تمدن کے جھگڑے تھے، امیر غریب کے جھگڑے تھے، کاسان کے جھگڑے تھے، نہ جانے کتنے اس انسانی تاریخ کے جھگڑے تھے. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اللہ کی یہ نعمت کیا ملی ہی، اسلام کیا آیا، ایمان کی حقیقت کیا نصیب ہوئی کہ یہ سارے جھگڑے ختم ہو کے رہ گئے اور تم سب باہم شیر و شکر ہو گئے. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا.
رنگ کے جھگڑے، علاقیت کے جھگڑے، قومیت کے جھگڑے، اور امیر غریب کے جھگڑے، رنگ نسل کے جھگڑے، علاقیت کے جھگڑے سب ناپید ہو گئے. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، نعمت ایمان کے بدولت، نعمت اسلام کے بدولت تم باہم شیر و شکر ہو گئے. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، فرمایا لو انفقتم ما فی الارض جميعا ما الف بین قلوبکم، ساری دنیا کے خزانے تمہاری تجوریوں میں ہوں اور تم چاہو کہ تمہارے یہ آپس کے جھگڑے ختم ہو جائیں، یہ آپس کی نفرتیں مٹ جائیں، یہ آپس کا بغض ختم ہو جائے اور تم ایک جان ہو جاؤ. فرمایا ساری دنیا کے خزانے خرچ کر ڈالو تب بھی یہ آپس کی محبتیں نہیں لا سکتے. یہ تو اللہ کی مہربانی ہے. یہ قوت، یہ طاقت اللہ نے اس نعمت ایمان اور اسلام میں رکھی ہے. اگر یہ خالص ہو، اگر اس میں ملاوٹ نہ ہو، اگر اس میں خالص خلوص ہو، اس میں ملاوٹ نہ ہو، تو اس کی یہ طاقت ہے کہ یہ مسلمانوں کو ایک کر دیتی. گوند میں ملاوٹ ہو جائے تو کاغذ کے ٹکڑے ایک نہیں ہوتے، کاغذ کے ٹکڑے ایک نہیں ہوتے. اور اگر گوند خالص ہے اور کاغذ کے ٹکڑوں کے سائز مختلف ہی صحیح کیوں نہیں، لیکن گوند سے کاغذ ایک شکل اختیار کر لیتا، ایک کاغذ کی شکل اختیار کر لیتا ہے. ان کی زبانیں مختلف، ان کے علاقے مختلف، ان کے قبائل مختلف، ان کے جسے کہیں کہ رہائشیں اور وطن مختلف، رنگ مختلف، سب مختلف ہیں. لیکن ایمان ایسی چیز ہے ان سب کو ایک کر دیتا ہے. بلال ہیں، حبشہ سے ہیں، صہیب ہیں، روم سے ہیں، سلیمان ہے، فارس سے ہیں، کوئی بنو امیہ کا ہے، کوئی قریش کا ہے، کوئی کسی ملک کا، کوئی کسی رنگ کا، کوئی کسی زبان کا، لیکن مدینہ کے گلیوں میں یوں لگتے جیسے سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے. یہ اس ایمانی زندگی کا ثمرہ ہے، یہ اس کا خوبصورت نتیجہ ہے. اور یہ مسلمانوں کی بڑی طاقت ہے، یہ مسلمانوں کی بڑی قوت ہے کہ مسلمانان عالم اور ملت اسلامیہ یکجان ہو جائے. سبحان اللہ. لیکن اس کی روح کیا ہے؟ ایمان ہے، اسلام ہے. جسم کے اندر سے روح نکل جائے تو جسم اپنے اعضاء کو نہیں سنبھال سکتا، بکھرنے لگتے ہیں اور بکھرتے بکھرتے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. روح ہے تو اعضاء اور جوارح جسم کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ایک جسم لگتا ہے. روح نکل جائے، آنکھیں نکل جائیں گی، ہاتھ جدا ہو جائیں گے، پاؤں علیحدہ ہو جائیں گے، اعضاء اور اس کی ہڈیاں اور اس کا گوشت سب علیحدہ علیحدہ ہو جائے گا. روح ہے نا اس امت کی اور ملت اسلامیہ کی روح کہ اسے ایک طاقت بنا کے رکھے، ایک قوت بنا کے رکھے، ایک جان بنا کے رکھے، وہ ایمان ہے، وہ اسلام کی مبارک زندگی ہے. یہ اللہ نے سبق مسلمانوں کو خود دیا ہے، لیکن مسلمان اس سبق کو بھول گئے اور اس کے دشمنوں کو پتا ہے. مسلمانوں میں دین اسلام زندہ ہو گیا، مسلمان ایک طاقت ہو جائے گی. یہ سبق مسلمانوں کو
اللہ نے خود دیا ہے، لیکن اس کے دشمن اچھی طرح جان بیٹھے ہیں اگر ان میں اسلام آ گیا یہ ایک قوت بن جائیں گے، یہ ایک طاقت ہو جائیں گے. پھر ان میں وطن کے لحاظ سے، زبان کے لحاظ سے، علاقے کے لحاظ سے، نسل کے لحاظ سے تم تفریق نہیں کر سکتے، یہ یکجان ہو جائیں گے. اگر ان کی قوت اور طاقت سے بچنا ہے تو انہیں بے دین کر دو، انہیں دین اسلام سے دور کر دو، پھر یہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائیں گے، پھر یہ گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، پھر یہ جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گے، یہ پھر وطنوں میں تقسیم ہو جائیں گے، پھر یہ زبانوں پہ تقسیم ہو جائیں گے، پھر یہ تقسیم در تقسیم ہوتے ہوتے اپنا وجود بھی کھو بیٹھیں گے. تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ. ایمان والو اللہ کی اس عظیم نعمت کو یاد رکھو، نعمت اسلام. اس روئے زمین کی سے ہر نعمت سے بڑی دولت، یہ عظیم نعمت اللہ نے عطا فرما رکھی ہے، اس کی قدر کیجئے، اس کی قدر کیجئے. یہ اصل مسلمانوں کی طاقت ہے. مسلمانوں میں اسلام کی بہار آ جائے، اسلام کی قوت آ جائے. اب ایمان کی زندگی کس سطح کی ہے تو اس کے لیے اللہ کے نبی نے پیمانہ دیا ہے، اس کے لیے اللہ کے نبی نے ایک معیار دیا ہے کمال ایمان کا، کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہر چیز سے زیادہ، ہر مال سوا سے زیادہ، اور کفر کی زندگی سے نفرت ہو جائے، گھن آ جائے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. جب ایمانی اسلامی زندگی صحت مند ہوتی ہے اور جن کی زندگیوں میں ہوتی ہے، اللہ کہہ رہے ہیں انہیں گناہوں کی زندگی سے گھن آنے لگتی، انہیں گناہوں کی زندگی سے، کفر کی زندگی سے گھن آنے لگتی ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. ایک شخص آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ مل ایمان، مجھے کیسے پتہ چلے گا میرا ایمان صحت مند ہے یا بیمار ہے، صحت مند ہے، بیمار ہے بھی یا نہیں، مجھے اپنے ایمان کا اندازہ کیسے ہوگا؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مومن. جب تجھے نیکی اور نیکی کی زندگی خوش کر لے اور تجھے گناہ اور گناہ کی زندگی بے چین اور پریشان کر دے، سمجھ لے تو ایمان والا. سبحان اللہ، سمجھ لے تو ایمان والا. اگر کوئی شخص غلطی سے زہریلی چیز کھا لے اور اسے پتہ چل جائے کہ زہریلی چیز اندر چلی گئی ہے، بتائیے کیا حال ہوتا ہے؟ کیسے دوڑتا ہے، کیسے بھاگتا ہے، طبیب کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ہسپتال میں بھاگتا ہے. جب تک اس زہریلی چیز کا اثر ختم نہ ہو چین نہیں آتا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جس کی زندگی میں کسی غلطی سے اور نادانی سے گناہ کا زہر چلا گیا، وہ بھی ایسی دوڑتا ہے، چین نہیں آتا جب تک کہ اس زہر کا ازالہ نہ کر لے. سبحان اللہ، کبھی اسی درجے کا ایمان تھا. ایک شخص آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، کہنے لگا یا رسول اللہ زنا ہو گیا ہے، سزا جاری فرما دیجیے. زنا ہو گیا ہے، سزا جاری فرما دیجیے. اور اسے اچھی طرح پتا تھا کہ اس گناہ کی سزا کیا ہے. ساری دنیا کے سامنے
پتھروں کے ذریعے سنسار کیا جائے گا اور دنیا دیکھے گی مجھ پہ پتھر برس رہے ہیں. اسے یہ پتا تھا، لیکن یہ گناہ اس خلوت اور تنہائی میں چین نہیں لینے دے رہا تھا، اور بے چین ہو کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ گئے. جیسے کوئی آدمی زہر کھا لیتا ہے، طبیب کے پاس دوڑتا ہے، ڈاکٹر کے پاس دوڑتا ہے، اس سے گناہ کا زہر اس سے ہو گیا، یہ بھی طبیب اعظم کی طرف دوڑ رہا ہے، اس سے کوئی دوا لے لوں، اس سے کوئی دوا لے لوں اور اس گناہ کا اثر میری زندگی سے ختم ہو جائے، چین نہیں آ رہا. اللہ کے نبی چہرہ پھیر لیتے ہیں، وہ دوسری طرف سے آتے ہیں، پھر چہرہ پھیر لیتے ہیں، وہ تیسری طرف سے آتا ہے، پھر چہرہ پھیر لیتے ہیں. اس کا اصرار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھیوں سے پوچھتے ہیں کوئی دماغی خلل تو نہیں ہے، کوئی صحت کی خرابی تو نہیں ہے؟ کہا یا رسول اللہ ہم اسے اچھا بھلا سمجھتے ہیں، کوئی دماغی خلل نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سزا جاری فرماتے ہیں، اور سزا جاری ہوتی ہے. پتھروں سے اس لیے کہ حد ہے، اقرار کر رہا ہے، اور حدود ایسی چیزیں ہیں کوئی بھی اس کو معاف اور درگزر نہیں کر سکتا، اس میں ترمیم نہیں کر سکتا اور اس کو منسوخ نہیں کر سکتا. اللہ کی حدود ہیں، گواہی خود دے رہے ہیں، سزا جاری ہوتی ہے، پتھر مارے جا رہے ہیں. لیکن وہ شخص پتھر تو کھاتا ہے، زندگی سے ہاتھ دھوتا ہے، لیکن اسے اطمینان ہے، اس کو اطمینان ہے کل بارگاہ خداوندی میں سرخرو ہو جاؤں گا، کل بارگاہ خداوندی میں سرخرو ہو جاؤں گا. آج سزا پا رہی ہے، گناہ کی گندگی ختم ہو گئی ہے، صاف ستھرا ہو گیا ہوں. کل جو حقیقی زندگی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا بہتر مستقبل کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، بہتر مستقبل کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. انہیں ایمان صاحب بصیرت بناتا ہے، انہیں ایمان دور اندیش بناتا ہے، انہیں ایمان دور اندیش بناتا ہے. چلو دنیا کی یہ تکلیف اٹھا لو، لیکن اپنا بہتر مستقبل بنا لینا، اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو کے جائیں گے. تو یہ ایمان کی زندگی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ایمان اذا سرتک حسنتک وسأتک سیئتک فانت مومن. جب تجھے نیکی کی زندگی خوش کر دے اور گناہ تجھے بے چین کر دے، پریشان کر دے، جیسے زہر نکل جائے، چین نہیں رہتا. کوئی زہر کھا کے کھانے پہ نہیں بیٹھا رہتا، پلنگ پہ نہیں لیٹا رہتا اور گھر پہ آرام نہیں کیا کرتا، دوڑتا ہے طبیب کی طرف، علاج دیکھتا ہے، طے کرتا ہے اس کا زہر کا اثر ختم ہو. ایک صاحب ایمان جسے اللہ ایمان کی حقیقت دے دے، اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، چین نہیں آتا جب تک کہ اس گناہ کا اثر ختم نہ کر لے. تو میرے عزیزو، یہ وہ نعمت ہے جو ہماری زندگی ہے، جو ہماری طاقت ہے، جس میں ہماری مشکلات کا حل ہے، جس میں ہمارے لیے دنیا آخرت کی کامیابی اور فلاح ہے. وہ نعمت اسلام ہے. اللہ ہمیں اس کی قدردانی نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.